السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو الاسود، آپ کے والد کا نام عمرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دراصل بحرہ نامی جگہ کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کے خاندان کے ایک فرد نے کسی ہمسایہ قبیلے میں خون ریزی کی تھی، اس لیے انتقام کے خوف سے مکہ آ کر آباد ہوئے۔ مکہ میں اسود بن عبد یغوث کے خاندان سے حلیفانہ تعلق پیدا کر لیا اور ان کے زیر سایہ مکہ میں پناہ گزین ہوئے۔ اسی وجہ سے عمرو کی بجائے اسود کے انتساب سے مشہور ہوئے۔ مکہ میں جب توحید اسلام کی صدا آپ کے کانوں تک پہنچی تو اسی وقت ہی رسالت کی دعوت اور تبلیغ کو قبول کر لیا، اور اسی دن سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ اس وقت اسلام کا کلم کلا اظہار کرنا ایک شدید ترین جرم خیال کیا جاتا تھا، لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے بسی غریب الوطنی کے باوجود یہ گوارا نہ کیا کہ اسلام کے حق کو چھپائے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس وجہ سے آپ اسلام کے ان 7 بزرگ صحابہ کرام کے صف میں نظر آتے ہیں جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کیا۔ اس حق پسندی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے مصائب اور ظلم کا نشانہ بنائے گئے۔ ان مظالم سے تنگ آ کر آپ بھی اور صحابہ کرام اجمعین کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ پھر واپس مکہ تشریف لائے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حالات میں کچھ خاص فرق نہیں آیا تھا اور مکہ کے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن آپ اپنے دشواریوں اور مشکلات کے سبب مدینہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں مقیم رہے اور کفار مکہ کے درمیان وقت گزارتے رہے۔ آخر کار جب قریش نے مدینہ کے خلاف فوجی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کر دیا اور ان کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے کرتے رہے، تو اسی طرح ایک دفعہ اکرمہ ابن ابی جہل کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا دستہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی نیت سے بھیجا گیا۔ اس دستے میں اور لوگوں کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ راستے میں مجاہدین کے ایک دستے سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ ان کا امیر لشکر حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پس آپ دونوں صحابہ کرام نے موقع پا کر اسلامی لشکر کے ساتھ جا ملے اور مدینہ پہنچ کر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی عدیلہ کے محلے میں مستقل سکونت کے لیے زمین عنایت کی، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسی جگہ اور اسی حصے میں رہنا پسند کیا تھا۔ مدینہ میں 2 ہجری سے
شرک و توحید میں باقاعدہ معرکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مشرکین قریش کا ایک خوفناک سیلاب میدان بدر کی طرف امنڈ آیا۔ چونکہ جان نثاران رسول کے لیے یہ اولین آزمائش تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مشورہ طلب کر کے اس قلیل جماعت کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صداقت شاعری کا جوہر دکھایا، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر میں اپنے خلوص اور وفا شاعری کا اظہار کیا۔ لیکن مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جوش کے ساتھ اپنی جان نثاری کا ثبوت دیا، اس نے یکایک تمام فدائیوں کے جذبہ فروشی میں ہیجان پیدا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے اپنی جان بازی کے جوہر دکھائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم زندگی کی آخری رمق تک آپ کے ساتھ جا کر لڑیں گے۔ اس سادہ لیکن پرجوش اظہار نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ ان کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی، نیزہ بازی اور شہ سواری میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ بدر میں ان کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ غزوہ بدر کے علاوہ احد، خندق اور تمام دوسرے مشہور معرکوں میں پامردی و جان بازی کے ساتھ شریک کارزار تھے۔ 20 ہجری میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر نے دربار خلافت سے مزید کمک طلب کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہی اور 4 افسر، جن میں سے ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا اور لکھا کہ ان افسروں میں سے ہر ایک دشمن کے 1,000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ در حقیقت اس کمک کے پہنچتے ہی جنگ کی حالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصے میں تمام سرزمین مصر فتح ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 برس کی عمر میں مدینہ سے باہر جرف نامی جگہ پر وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت صاف گو اور سادہ مزاج تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، تم اپنی لڑکی سے بیاہ دو۔ حضرت عبد الرحمن اس بے باکی و صاف گوئی پر سخت برہم ہوئے اور برا بلا کہنے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس برہمی کی شکایت دربار نبوت میں پیش کی تو ارشاد ہوا، اگر کسی کو انکار ہے تو ہونے دو، میں تم کو اپنی بنت عم سے بیعہ کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت دباہا بنت زبیر ابن عبد المطلب ان کے نکاح میں آئی۔ آغاز اسلام کی اسرت و ناداری نے ان کو حد درجہ جفاکش و قانع بنا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ آیا تو یہاں میرے رہنے اور کھانے پینے کا کوئی سہارا نہیں تھا،
بھوک سے حالت تباہ تھی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو اپنے میزبان کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جگہ دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت صرف 4 بکریاں تھیں جن کے دودھ پر ہم لوگ بھی گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور دیر تک تشریف نہ لائے۔ میں نے خیال کیا آج کسی انصاری نے دعوت دی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کر تشریف لائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اٹھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر یہ قیاس غلط ثابت ہوا تو بڑی ندامت ہوگی۔ غرض میں اسی شش و پنج میں تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دودھ کی طرف بڑھے۔ دیکھا تو پیالہ خالی تھا۔ مجھے اپنی غلطی پر سخت ندامت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میرے خوف و ہراس کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اندیشہ ہوا کہ عنقریب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدایا، جو مجھے کھلائے اس کو کھلا، اور جو مجھے سیراب کرے اس کو سیراب کر۔ اس دعا سے کچھ ہمت بڑھی، اٹھ کر بکریوں کے پاس گیا کہ شاید کچھ دودھ نکل آئے، لیکن خدا کی قدرت، جس تن پر ہاتھ پڑا وہ دودھ سے لبریز ہوا۔ غرض کافی مقدار میں دودھ دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ پی چکے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پہلے نوش فرما لیجیے تو پھر میں آپ کو مفصل واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر نوش فرما لیا تو مجھے اپنی گزشتہ غلطی و ندامت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو الاسود، یہ کیا ہے؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا تو ارشاد ہوا، یہ خدا کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں بیدار نہ کر دیا کہ وہ بھی اس رحمت سے مستفیض ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں چند آدمیوں نے ان کے روبرو ان کی تعریف شروع کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چاپلوسی پر اس قدر برہم ہوئے کہ ان کے منہ پر خاک ڈالنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مقداد، یہ کیا ہے؟ آپ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ خوش آمدیوں کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک دفعہ ایک تابعی نے ان کے پاس آ کر کہا، مبارک ہے آپ کی آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ان پر سخت غصے ہوئے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اس میں برہمی کی کیا بات تھی؟ بولے، حاضر کو غائب کی تمنا عبث ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ایمان نہ لانے کے باعث خدا نے جہنم واصل کر دیا۔ اس کو کیا معلوم کہ یہ اس وقت کس گروہ میں ہوتا۔ تم لوگوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ بغیر امتحان و آزمائش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مستفیض ہوئے۔ کسی شخص کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں نہایت محتاط تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف نتائج پر نظر رکھتا ہوں، خصوصاً جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کا دل نہایت تغیر پذیر ہے۔ تجارت
آپ کا اصلی ذریعہ معاش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خیبر میں جاگیر بھی عنایت فرمائی تھی، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد حکومت میں ان کے ورثاء سے 1,00,000 درہم میں خرید لیا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا قد لمبا تھا اور عظیم البطن و فربائے اندام تھے، سر کے بال گنے، ابرو پیوستہ اور داڑھی نہایت موزوں اور خوبصورت تھی۔ حضرت ضباحہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک لڑکی کریمہ کے نام سے یادگار چھوڑی۔ عزیز دوستو، مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہماری یہ کوشش اور بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اپنے رائے کا بھی اظہار ضرور کر لیا کریں تاکہ ہم اپنی خامیوں کا ازالہ کر سکیں۔ آپ کے دعاؤں کا طالب صلاح الدین غازی۔ Oh